اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى 9 آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ فَاسْأَلْ بَنِي إِسْرَائِيلَ إِذْ جَاءَهُمْ فَقَالَ لَهُ فِرْعَوْنُ إِنِّي لَأَظُنُّكَ يَا مُوسَى مَسْحُورًا قَالَ لَقَدْ عَلِمْتَ مَا أَنزَلَ هَؤُلَاءِ إِلَّا رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ بَصَائِرَ وَإِنِّي لَأَظُنُّكَ يَا فِرْعَوْنُ مَثْبُورًا فَأَرَادَ أَنْ يَسْتَفِزَّهُمْ مِنَ الْأَرْضِ فَأَغْرَقْنَاهُ وَمَنْ مَعَهُ جَمِيعًا وَقُلْنَا مِنْ بَعْدِهِ لِبَنِي إِسْرَائِيلَ اسْكُنُوا الْأَرْضَ فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ الْآخِرَةِ وَجِئْنَا بِكُمْ لَفِيفًا۔ سورہ بنی اسرائیل آیات 101 سے 104۔ وَلَقَدْ اور تحقیق آتینا ہم نے دیں موسیٰ علیہ السلام کو 9 آیات 9 نشانیاں بینات واضح۔ یاد رہے کہ آیت نمبر 90 سے 93 تک ان معجزات کا ذکر گزر چکا ہے جن کا قریش مطالبہ کر رہے تھے۔ یہ اسی مطالبے کا جواب ہے کہ ایمان اور ہدایت کی راہ معجزات سے نصیب نہیں ہوتی۔ ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو فرعون کی طلب پر 9 نہایت کھلے معجزے عطا کیے، لیکن فرعون یہ سارے معجزے دیکھ کر بھی ایمان نہ لایا اور موسیٰ علیہ السلام کو سحر زدہ شخص قرار دے دیا۔ فَاسْأَلْ پس سوال کر لیجئے، پوچھ لیجئے بنی اسرائیل سے، اذ جاءہم جب آئے ان کے پاس، فقال لہ فرعون تو کہا حضرت موسیٰ سے فرعون نے، انی لأظنک میں تو تمہیں گمان کرتا ہوں، یا موسیٰ اے موسیٰ مسحورا سحر زدہ۔ یہ جو الفاظ ہیں فَاسْأَلْ بنی اسرائیل میں ایک اشارہ ہے، تلمیح ہے، وہ یہ ہے کہ مدینہ میں رہنے والے یہودی ہی اکثر مشرکین مکہ کو اکسایا کرتے تھے اور یہ کہتے تھے کہ ہمارے پیغمبر حضرت موسیٰ علیہ السلام پر تو بہت سے معجزے نازل ہوئے، انہیں بہت سے معجزے عطا کیے گئے، آپ بھی اپنے پیغمبر سے مطالبہ کریں کہ وہ بھی معجزے دکھائے پھر آپ ایمان لائیں۔ تو یہاں بنی اسرائیل کو ہی گواہ بنا دیا گیا کہ یہودیو اے بنی اسرائیل والو، تمہیں معلوم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ کو 9 معجزے اور وہ بھی بڑے کھلے واضح مبین معجزے تھے جو عطا فرمائے، لیکن ہوا کیا، اس کے باوجود بھی فرعون ایمان نہیں لایا۔ تو گویا بنی اسرائیل خود اس بات پہ گواہ ہیں کہ معجزے تو حضرت موسیٰ کو ملے، پر ان معجزوں کی وجہ سے ایسا نہیں ہوا کہ فرعون ایمان لے آتا۔ ان سارے معجزوں کو دکھانے کا نتیجہ کیا نکلا؟ یہی نکلا کہ فرعون اور اس کی قوم کو غرق کر دیا گیا، اور آج یہی راستہ قریش کو دکھا رہے ہیں۔ قال تو حضرت موسیٰ نے کہا تھا، لقد علمت تحقیق تو جانتا ہے، ما انزل ہؤلاء کہ نہیں نازل کیے ان معجزوں کو، الا مگر رب السماوات والارض جو رب ہے آسمانوں کا بھی اور زمینوں کا بھی، بصائر آنکھیں کھول دینے والے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرعون سے کہا کہ یہ جو معجزے عطا ہوئے ہیں مجھے، یہ رب کی عطا ہے، اور یہ اتنے عظیم معجزے ہیں کہ کسی بھی انسان کی آنکھیں کھول دینے کے لیے کافی ہیں۔ تو ان سارے معجزوں کو دیکھنے کے بعد فرعون نے کہا تھا، انی لأظنک یا موسیٰ مسحورا، کہ اے موسیٰ میں تو تمہیں سحر زدہ آدمی سمجھتا ہوں۔ تو جواب میں حضرت موسیٰ نے بھی فرمایا، وَإِنِّي لَأَظُنُّكَ يَا فِرْعَوْنُ مَثْبُورًا، کہ اے فرعون میں بھی تمہیں ہلاکت زدہ سمجھتا ہوں۔ مسبورہ کے معنی ہلاک زدہ کے ہیں۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کو جواب بالکل ترکی بترکی دیا، فرمایا کہ تجھے معلوم ہے کہ یہ معجزے کسی سحر اور شعبدے کے کرشمے نہیں ہو سکتے، ان کی نوعیت اس بات پر گواہ ہے کہ ان کو کوئی اتار ہی نہیں سکتا سوائے آسمانوں اور زمین کے رب کے۔ تو ان معجزوں کو دیکھنے کے بعد ایمان لانے کے بجائے فرعون کو کیا سوجی، فَأَرَادَ پس ارادہ کیا، أَن يَسْتَفِزَّهُمْ کہ وہ نکال دے، اکھیڑ دے انہیں، من الارض زمین سے۔
تو معجزوں کو دیکھنے کے بعد ایمان لانے کے بجائے الٹا اس نے یہی ارادہ کر لیا کہ بنی اسرائیل کو ہی زمین سے اکھیڑ کر پھینک دیا جائے۔ فَأَغْرَقْنَاهُ، پھر اللہ فرماتے ہیں فَأَغْرَقْنَاهُ، پس ہم نے اسے غرق کر دیا، وَمَن مَّعَهُ، اور جو اس کے ساتھ تھے، جمیعا، سارے کے ساروں کو۔ وہ چاہتا تھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کے ساتھیوں کے قدم سرزمین مصر سے اکھاڑے، اور اس کو سزا یہ ملی کہ اللہ نے اس کو اس کے ساتھیوں سمیت غرق کر دیا۔ وَقُلْنَا، اور ہم نے کہا، من بعدہ، اس کے بعد، لبنی اسرائیل، بنی اسرائیل سے، اسکن الارض، تم سکونت اختیار کرو، رہائش اختیار کرو زمین پر۔ تو فرعون کو غرق کرنے کے بعد بنی اسرائیل پر اللہ تعالیٰ کا یہ انعام ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو ارض مقدس میں بسایا۔ ارض سے مراد یہاں پر ارض مقدس جس کا بنی اسرائیل سے وعدہ تھا۔ اس وعدے کو پورا کرتے وقت اللہ تعالیٰ نے ان کو آخرت کا وعدہ بھی یاد دلایا تھا۔ فرمایا فَإِذَا جَاءَ، اور جب آ جائے گا، وعد الآخرتی، آخرت کا وعدہ، جئنا بکم، ہم لے آئیں گے تم کو، لفیفا، اکٹھے، سمیٹ کر۔ وعدہ یاد دلانے کا مقصد یہ ہے کہ ایسا نہ ہو کہ ارض مقدس کی خوشی میں تم آخرت کے وعدے کو بھول بیٹھو۔ تو جس طرح اپنے وعدے کے مطابق ہم تم کو سمیٹ کر یہاں لائے ہیں، اسی طرح اپنے وعدے کے مطابق ایک دن سمیٹ کر حساب کتاب کے لیے میدان حشر میں جمع کر دیے جاؤ گے۔ دعا ہے رب کریم مقام محشر میں آسانیوں والا معاملہ فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔